ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور اس پر جو تمام کریکٹرز ہیں وہ اس وقت کھل کر آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی، اقتصادی، دیگر جو صورتحال ہے اس ملک کے اندر، وہ اب مکمل طور پر انفولڈ ہو چکی ہے۔ IMF کے کہنے کے اوپر جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس اعلان کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تھے کہ وہ یہاں اسمبلیوں کی تحلیل اور نئے الیکشن کی تاریخ لے کر ہی یہاں سے جائیں گے، وہ واپس جا چکے ہیں۔ کیا صورتحال پیش آئی، کیا معاملات ایسے ہوئے کہ عمران خان صاحب اسمبلی بھی تحلیل نہ کروا سکے، الیکشن کی تاریخ بھی نہ لے سکے، بلکہ وہ ایک نئی تاریخ 6 دن کی دے کر پھر واپس چلے گئے؟ ڈی چوک جانے کی انہوں نے کیوں ضد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکومت جو ہے اس کے اوپر یہ کیا اگر ان کا پریشر تھا تو پھر IMF کی شرائط مانتے ہوئے 30 روپے پیٹرول، ڈیزل اور جو مٹی کا تیل ہے اس کے اوپر قیمتیں حکومت نے پھر کیوں بڑھائیں، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے اوپر ایک سیاسی پریشر جو ہے وہ پہلے عمران خان کی شکل میں آ رہا ہے؟ تو ناظرین، آپ کو یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ ایک شکست خوردہ شخصیت کے طور پر واپس جا چکے ہیں۔ اسلام آباد انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی وہ واپس بنی گالہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے، پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا، لاہور کے اندر جس قسم کے حالات پیدا ہوئے، پنجاب میں پولیس نے جس طرح سے ان کے جو قائدین تھے، کارکنان تھے، ان کو روکا، لیکن بڑی تعداد میں PTI جو ہے وہ لوگوں کو چارج نہیں کر سکی، انہیں باہر نہیں نکال سکی۔ کیا یہ قیادت کی جو فقدان ہے، یا جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے پنجاب میں ذمہ داریاں سونپ رکھی تھی، کیا ان کی ناکامی ہے؟ عمران خان صاحب KPK کیوں چلے گئے، اور کیوں ان کو یہ لگا کہ KPK سے ہی وہ اتنے لوگ لے کر اسلام آباد آ جائیں گے، جس کے اوپر انہوں نے اتنے بڑے دعوے کر دیے کہ وہ الیکشن کی تاریخ بھی لیں گے، اسمبلیاں بھی تحریر ہوں گی، اور پھر وہ ڈی چوک میں بیٹھے بھی رہیں گے؟ ڈی چوک وہ کیوں نہ جا سکے؟ جناح ایونیو کے اوپر انہیں خطاب کرنا پڑا، جو حتمی ان کا خطاب تھا اس لانگ مارچ کا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 6 دن میں آپ کو دے رہا ہوں حکومت کو، اور واپس چل گئے۔ یہ بڑی بات انہوں نے اہمیت کی، ان کے یہ الفاظ حامل ہیں کہ فوج اور پولیس سے ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس تو پہلے ہی میدان میں تھی، اور جو ان کے کارکنان ہیں وہ برسر پیکار تھے، پولیس کے خلاف شیلنگ ہو رہی تھی، لاٹھی چارج ہو رہی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب جناح ایونیو سے آگے نہیں بڑھے، اور انہوں نے جب اپنے کنٹینر کے اوپر خطاب کیا تو انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ فوج کے ساتھ ہمیں لڑوانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر H9 پاک جو ہے وہ الاٹ کیا تھا اپنے فیصلے کے اندر، اور یہ جو پاک الاٹ کیا گیا تھا، یعنی یہاں پر PTI کو اپنا جو دھرنا ہے، جو کیونکہ انہوں نے دھرنا اناؤنس کیا ہوا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جلسہ بھی یہیں کر لیں، اور اس کے بعد اگر PTI دھرنا دینا چاہتی تو شاید عدالت کو کہیں نہ کہیں آبزرویشن ضرور یہ تھی کہ آپ جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن H9 جو ہے وہاں PTI نہیں گئی۔ جو PTI کے وکیل ہیں بابر اعوان صاحب، ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ جو قیادت ہے ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس فیصلے کو خوشائند بھی قرار دیا گیا جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ H9 میں جلسہ کریں، اس کے بعد اپنے رات کو گھر چلے جائیں۔ لیکن اس فیصلے کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے ایک پیغام جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈی چوک ہی جانا ہے، اور تمام لوگ ڈی چوک میں پہنچنا شروع ہو جائیں، اور ڈی چوک میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے، اور پھر وہاں جیسے آپ نے دیکھا کہ درختوں کو آگ لگائی گئی، اور دیگر جو خبریں آگ لگانے کی، اور وہاں لاٹھی چارج، پتھراؤ اور شیلنگ کی جو خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک بڑا اہم جو معاملہ تھا، اور اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسلام آباد میں بڑی ٹینشن بھی اس کو پڑی، کہ جب وزیر اعظم کو یہ رپورٹ دی گئی کہ جو کارواں عمران خان لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر ایک وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہیں وہ بھی اس کارواں میں شریک ہیں، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں وہ بھی اس کارواں کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ سرکاری سیکیورٹی ہے، یعنی وہاں کی پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ایک طرف وزیر اعظم کو اور دوسرے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، اور یہ خبر بھی آئی کہ ان کے پاس آنسو گیس شیل جو ہیں وہ فائر کرنے والی گنز ہیں، ویپنز بڑی تعداد میں ہیں۔ تو وزیر اعظم نے فوری طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ حکم دیا کہ ان کے درمیان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان گیپ رکھا جائے، کسی صورت گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اور ان کی سیکیورٹی کو یہ پابند کیا جائے کہ جو اسلام آباد اور پنجاب کی سیکیورٹی ہے وہ ان سے دور رہے گی، اور وہ اس طرح دور رہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا ہے حسن ابدال کے اندر، اس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ جو سرکاری سیکیورٹی ہے اس میں تقریباً 50 کے قریب لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے شیل بھی فائر کیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو روکنے کے لیے، یعنی PTI کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تھی،
ان کے اوپر اور اس کے ساتھ فائرنگ بھی کی گئی, اور اب یہ جو ہے ان الزامات کے اوپر جو ہے ایک FIR درج کر دی گئی ہے. کیا اس کے اوپر ایک بڑا لا انفورسمنٹ کلیش جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا تھا, جس کو بر وقت ایکشن کے ساتھ وزیر اعظم کے حکم کے ساتھ جو ہے ٹال دیا گیا. لیکن PTI کے جو کارکنان ہیں یہ ریڈ زون چلے گئے, اور خبریں آئیں کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے بھی پہنچ گئے, ایک نجی TV چینل کے دفتر کو پتھراؤ بھی کیا گیا, ملک میں جگہ جگہ میڈیا کو بھی نشانہ بنایا گیا. اب یہ ساری پالیسیز جو ہیں عمران خان صاحب نے جو ٹرنز لیے, جو امیجیٹلی وہ واپس چلے گئے, ان کا خطاب بڑا معمہ بنا ہوا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو انتخابات کی تاریخ بھی نہیں ملی, اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں ہوئی, اور پھر انہیں واپس بھی جانا پڑ گیا. تو اس حوالے سے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایشورنس جو ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکی ہے, اور اسی ایشورنس نہ ملنے کے بعد ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا, اور انہوں نے یہ بالکل واضح طور پر کہا کہ جب بھی انتخابات ہوں گے, ایک تو اتحادی حکومت یہ فائنل کرے گی کہ کب انتخابات ہونے ہیں, اور ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ہاں, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ڈیموکریٹس ہیں, جو جمہوریت پر اعتماد رکھنے والے, اسمبلیز پر اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ڈائلاگس کے اوپر ضرور یقین رکھتے ہیں, اور میں اس کے لیے کمیٹی بھی بنا سکتا ہوں. اسی دوران جو میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ پس پردہ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں PTI کے لوگ بھی شامل ہیں اور نون لیگ کے لوگ بھی شامل, یعنی اتحادی حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں. تو اس کے اوپر سردار ایاز صادق جو سابق جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, انہوں نے, اور موجودہ وفاقی وزیر, انہوں نے تو ایکسیپٹ کیا کہ جی بالکل مذاکرات ہوئے ہیں. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی مذاکرات ہوئے ہیں, لیکن کن نکات پر ہوئے ہیں. فی الحال تو یہ بتایا گیا کہ PTI اپنا لانگ مارچ روکنا چاہتی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ درمیانی راستہ ہو جائے اور حکومت کو یا اتحادیوں کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ کوئی تاریخ دے دیں انتخابات کی, تو لانگ مارچ جو ہے اس کو وڈرا کر لیا جائے گا. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب یہ کس کے پریشر پہ کیا ہے یا کدھر سے یہ رپورٹ آئی ہے, لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری, جو شیریں مزاری والا کیس تھا آپ کو یاد ہوگا, ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد یہ تینوں لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے تھے, اور ان کی طرف سے بڑی ہارڈ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آئی تھی, اور خاص طور پر جو شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادیوں, ان کی بھی ایک بڑی ہارڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پر چلی تھی. اس کے اوپر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا, اور اسی فیصلے کی بنیاد پر یہ طے ہوا کہ ان تینوں جو اراکین قومی اسمبلی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ, ان کے جو استعفے ہیں وہ منظور کیے جائیں گے, اور ان کو فوری طور پر جو اراکین قومی اسمبلی یہ تھے, ان کی سیٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور یہاں انتخابات کروائے جائیں گے. اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں, جو ایڈوکیٹ بھی ہیں, ان کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی جو ایک اعلیٰ مقتدر شخصیت, جو ایک اعلیٰ شخصیت ہے ملک کی لا انفورسمنٹ, اور ایک ان کے اوپر جو ان کی طرف سے ہرزہ سرائی کی گئی, جو گفتگو کی گئی ان کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, اور ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کروانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس مقدمے کی مدعی جو ہیں وہ خود حساس ادارہ جو ہے وہ خود اس کا مدعی ہوگا, اور اس کے اوپر جو ان کا ٹرائل ہے اس کو ضرور یقینی بنایا جائے گا. اب ناظرین, اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو پولیٹیکل پریشر ہے, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا, اور ان کا قوم جب وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد قوم کے ساتھ یہ پہلا خطاب ہوگا, اور اس میں زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہے کہ وہ عوام کو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو پریشر, جو دباؤ آئے گا, اس کو ریلیف دینے کی وہ کوشش کریں گے. کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے, لیکن ابھی تک آصف زرداری صاحب اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ہمیں اگلے سال اگست میں ہی, جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہے 1 سال 2 مہینے ابھی تک ہے, وہ اس پہ ہی رکھنے ہیں. اور لیکن جو مسلم لیگ نون ہے ان کے اور دیگر اتحادیوں کے کہنے کے اوپر قومی اسمبلی میں جو انتخابی اصلاحات کا بل تھا اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا, اور ایک ہی دن میں انتخابی اصلاحات کا بل بھی جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا گیا. اس کے اوپر جو قانون سازی کرنی تھی, جس کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو ختم کیا گیا. سپریم کورٹ کے اندر جو تعیناتیوں کے حوالے سے اور جو کرپشن کیسز کے حوالے سے آج خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی, اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں حمزہ شہباز شریف, وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے حوالے سے بھی ریزرویشنز تھی کہ وہ کچھ پروسیکیوشن میں
میں پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو نوٹس لیا گیا تھا عرفان قادر صاحب نے وہاں وزیر اعظم کی جو نمائندگی کی، اٹارنی جنرل نے بھی جو ہے وہ دیے، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی ایک بڑا اہم اقدام کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو ECL کے اوپر امینڈمنٹس کیبنٹ نے کی تھی، وہ تمام جو امینڈمنٹس تھی ان کی ڈیٹیل سپریم کورٹ نے مانگی، جن لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا وہ بھی انہوں نے مانگ لی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جو نیب قوانین کے تحت جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا اور کن کن کیسز کے اوپر یہ فائدہ مند ہوگا، یہ جو امینڈمنٹ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے کی ہے۔ یہ ایک سینیریو اس وقت پورا ہمیں جو منظرنامے پر جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ نظر آ رہا ہے۔ اب کس حد تک حکومت جو ہے وہ لوگوں کو جو معاشی طور پر ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ جو پریشر پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس سے نکلنے میں کس حد تک اتحادی حکومت کامیاب ہوگی، اور الٹیمیٹلی جو مسلم لیگ نون کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ جلد از جلد انتخابات کی طرف واپس چل جائیں، کیونکہ یہ جو IMF کے اوپر جو معاہدہ PTI کی حکومت میں ہو چکا ہے اس کا جو پریشر ہے وہ ان کو نہیں لینا چاہیے، اور اس پریشر سے باہر آ کر فیصلے جو ہیں وہ نہ کریں، بلکہ انتخابات میں چلے جائیں اور عوام کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ صرف اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ عوام پر دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن 30 روپے پھر بھی قیمت بڑھانی پڑ گئی، اور اب لگتا یوں ہے کہ یہ 30 روپے کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ اب ٹیگ لگ گیا ہے، یہ مہنگائی بڑھانے والا اور قیمتیں بڑھانے والا، اس کے بعد بھی ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر انتخابات کا اعلان ہوگا، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی اور وہی جو ہے اہم فیصلے کرے گی، اور اس کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ملک میں جو ہیں اسی سال 2022 کے اکتوبر نومبر میں انتخابات منعقد ہوں گے، اور اس کے لیے فضا جو ہے اس کو کافی حد تک ہموار کر لیا گیا، اور کافی سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے اوپر آن بورڈ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ ساری چیزیں نیگوسیشن کمپلیٹ ہو کر کسی حتمی اعلان تک پہنچتی ہیں۔ جیسے ہی ہماری اور مزید انفارمیشن یا اطلاعات موصول ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔